جی بالکل، ہمارے ساتھ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان موجود ہیں. ان کے ساتھ موجودہ سیاسی صورتحال اور خصوصاً 27ویں ترمیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اچھا گورنر صاحب، 27ویں ترمیم جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے، تو آپ کی ذاتی رائے میں جو صدر پاکستان کو اس میں تاحیات استثناء دیا گیا، اس پر آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، تاحیات نہیں ہے، وہ استثناء دیا گیا، لیکن اس وقت تک جب تک وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کسی نئے عہدے پہ نہیں جاتے. اگر وہ ایم این اے کا الیکشن لڑتے ہیں، اگر کسی اور جگہ جاتے ہیں تو وہ استثناء ختم ہو جائے گا. استثناء جو ہے وہ اس ٹینیور کے دوران تو سب کو ہے، گورنرز کو بھی ہے اور پریزیڈنٹ کو بھی ہے، لیکن ٹینیور کے بعد جب تک کسی نئے جگہ پہ کسی نئے عہدے پہ وہ نہیں جاتے اس وقت تک استثناء ہے. جب وہ کسی نئے پہ مثلاً ایم این اے کا الیکشن لڑتے ہیں یا اسپیکر بن جاتے ہیں یا کسی اور جگہ آ جاتے ہیں تو پھر ان کا استثناء جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اس سے پہلے دیکھیں نا، اب باتیں تو بڑی کرتے ہیں کہ جی عدالتوں میں کیسز ہیں. اب عدالتوں میں کیسز تو عمران خان کے ٹنور پہ بھی چلتے رہے، کچھ ثابت ہو سکا. نون لیگ نے اپنے دور میں بنائے، کچھ ثابت ہو سکا. ہمیں تو ڈھیر سارا، یہ تو پیپلز پارٹی کو ہمیشہ سے وکٹمائز کیا جاتا ہے، اور خاص کر پریزیڈنٹ صاحب کی ذات کو تو ہر ٹائم ہٹ لسٹ پہ رکھا گیا. اور آپ دیکھیں کہ پچھلے ادوار میں کہ جی فلاں کی ٹانگوں سے بم باندھ دیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر آج تک ہمیں وہ بم والے نظر نہیں آئے کدھر گئے. کوئی چیز نکلی بھی نہیں، کوئی چیز سامنے بھی نہیں آئی. یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہے کہ کیونکہ قیادت، ایک ویژنری قیادت جناب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے اللہ نے دی ہوئی ہے. انہوں نے کئی بار یہ ثابت کیا. تو اگر ان کے چہرے کو مسخ نہ کیا جائے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو ذہنوں کو خراب کرنا کیا جائے تو ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. سر، اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی کہا کہ یہ جو استثناء ہے، یہ جو دیا گیا ہے، یہ اسلامی جو شریعت ہے اس کے منافی ہے. اس میں جو چیزیں ہیں وہ لحوظ خاطر نہیں رکھی گئی. ہاں، وہ تو پھر تقی عثمانی صاحب جو ہیں مدرسوں میں وہی پڑھے ہیں، انہوں نے ڈگریاں ادھر سے حاصل کی ہیں، تو وہ بہتر فتوے دے سکتے ہیں. ویسے فتوے تو وقت کے ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں، یہاں پہ پرانی کئی مثالیں ایسی ہیں، تو اس فتوے پہ اب میں کیا تبصرہ کروں. تو سر، آپ نے جو استثناء گورنر کو ہے، اس پر آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اب یہ تو ایک آئینی معاملہ ہے کہ ایک آئینی عہدہ ہے گورنر کا، اور ایک عرصے سے اس ٹینیور کے دوران استثناء ہے. مجھے تو ذاتی طور پہ کسی استثناء کی ضرورت نہیں ہے. میں تو ایک ورکر کلاس کا بندہ ہوں، بہت نیچے سے آیا ہوں، اور پچھلے ادوار میں بھی دہشت گردی کی ایف آئی آریں جھوٹی اور ساری برداشت کر کے آئے ہیں. تو میں ابھی دیکھیں، گورنر کی ساری تنخواہیں بڑھی، گورنر کی 85,000 ہے، 85,000. تو میں نے کبھی نہیں کہا کہ گورنر کی تنخواہ بڑھنی چاہیے. باقی اگر کسی جگہ بات ہوئی بھی گورنرز کانفرنس میں تو میں نے کہا کہ ہمیں جو عزت ہے یہی کافی ہے، اور ہر چیز کو فیس کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اس کو آپ پریزیڈنٹ کے استثناء سے اس لیے نہیں ملا سکتے کہ انہوں نے ایک بہت لمبی مار کھا کے آئے ہیں. 14 سال انہوں نے جیل کاٹی، اور مفت میں جیل کاٹی، کوئی چیز کبھی ثابت نہیں ہوئی. آج تو اگر ہم کہتے ہیں کہ نون لیگ اور ہم اکٹھے ہیں، لیکن پہلے تو سارے کیسز انہوں نے بنائے. پھر خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے، انہوں نے امریکہ میں کہا میں جا کے پنکھے اتروا دوں گا، میں اے سی اتروا لوں گا، یہ کر. وہ تو اس حد تک باعث تھے اور ان کے اندر اس حد تک نفرت تھی اور شدت تھی کہ وہ تو کوئی گنجائش دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. لیکن کوئی چیز ثابت تو نہیں ہو سکی کسی جگہ بھی. یہ بھی تو ایک بہت بڑی زیادتی ہے کہ ایک پروپیگنڈے کے تحت کسی کے ذات کو آپ جو ہے وہ مفت میں بدنام جو ہے وہ اس حد تک کر لیں کہ اپنا پھر اس غلطی کا ازالہ ہی نہ ہو سکے. اچھا گورنر صاحب، آج آپ گورنر ہیں، صدر زرداری صاحب جو صدر ہیں، کل کو کوئی ایسا فرد اس عہدے پہ آ جائے جو جرائم میں ملوث ہو، وہ اس کا فائدہ حاصل کرے، یہ تو عوام کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جرائم میں ملوث بندہ اس میں کس طرح آ سکتا ہے. یہ ایک بہت ہائیسٹ عہدہ ہے اور اس کا ایک طریقہ ہے. دیکھیں، گورنر جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائز پہ آتا ہے، اور صدر جو ہے وہ سینٹ، قومی اسمبلی سب سے ووٹ لے کے آتا ہے. تو اگر پاکستان کی کریم جو ان اسمبلیوں میں بیٹھی ہوئی ہے وہ کیسی جرائم پیشہ کو وہاں پہ لے کے آئے گی تو پھر اسے تو دینا ہی پڑے گا. پھر وہ اس کے ذمہ دار تو وہ
اسمبلی ہے 300 سے اوپر کا وہ ایوان ہے، اور کوئی 100 کے قریب 100 کے قریب جو ہے وہ سینٹ کا ایوان ہے، ایک بڑا ادارہ ہے، وہاں پہ پورے پاکستان کی نمائندگی ہے. اب پاکستان کی 25 کروڑ عوام تو کسی حال میں آ نہیں سکتی، تو ان کے جو نمائندے ہیں جیتے ہوئے وہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں، انہوں نے صدر کو بنانا ہوتا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے. نون لیگ نے آپ کے خلاف مقدمات بنائے، پیپلز پارٹی کے خلاف، صدر کے خلاف، آج انہوں نے ہی استثناء دیا آپ کو. اب وہ استثناء دینے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ صدر کو بھی نہیں لینا چاہیے جس طرح وزیر اعظم نے نہیں دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بھی تو ایک بہت بڑی کامیابی ہے نا، کہ جنہوں نے کیسز بنائے انہوں نے آج مان لیا کہ ہم نے غلط کیا، ہم سے زیادتی ہوئی، اور ہم نے یہ ڈمی کیسز بنائے اور ہم اس زیادتی کا ازالہ کرتے ہیں. تو یہ تو پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے اس میں. تو سر اگر آئندہ 27ویں ترمیم ہوئی ہے تو پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف تناؤ چل رہا تھا، جیسے ہی 27ویں ترمیم آئی آپ نے ذرا بھی صبر نہیں کیا، فوراً حمایت کر دی. دیکھیں فوراً بالکل حمایت ہم نے نہیں کی. دیکھیں اس میں 25 ترمیم ہمیں بھیجی گئی، 22 پہ ہم نے حمایت نہیں کی، 3 پہ کی. اور اس میں جو سمجھتے تھے سی میں 2 دن آپ سمجھے تو 48 گھنٹے تک جو ہے اس میں سے 14-15 گھنٹے ڈسکشن ہوئی. اس کے بعد سی نے جن 3 شکوں کو اپروو کیا اس میں ہم کھڑے ہوئے. ہم پوری 27ویں ترمیم میں تو یہ جو ساری شکیں بہت ساری ڈراپ ہوئی پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہوئی. پیپلز پارٹی ان میں جو ہے وہ حمایت انہوں نے نہیں کی. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ میں نے کئی دفعہ کہا کہ پیپلز پارٹی کو نقصان بھی ہوا، لیکن ہم سسٹم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری مجبوری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اس سسٹم کو سپورٹ نہیں کریں گے، سسٹم کلیپس کرے گا تو ملک کلیپس کرے گا. ملک کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی اگلا حل نہیں ہے کہ اس سسٹم کے بعد آپ کے پاس کیا ہے جس کے ذریعے آپ اس ملک کو چلا سکیں. اور آپ اگر ڈیفالٹ ہونے کے دانے سے واپس مڑے ہیں، اور سال میں یہ نہیں کہتا دودھ اور شہد کی نہریں جو ہے وہ بہنا شروع ہو گئی ہیں اور عوام بڑے خوشحال ہو گئے. بہت مشکلات ہیں، بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت محنت کی ضرورت ہے. لیکن اگر کنسنسس نہیں ہوگا، اگر سیاسی جو ہے استحکام نہیں ہوگا، اگر ملک میں باقی جو ہے لا اینڈ آرڈر میں استحکام نہیں ہوگا، حکومتی استحکام نہیں ہوگا، تو ملک آگے کیسے چلے گا؟ اگر اس سال 1.5 سال کی جو ہے ذرا سی ہماری کوئی غیر ذمہ دارانہ سٹیپ سے سسٹم کلیپس کرتا ہے تو ملک کلیپس کرتا ہے. تو ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم ووٹیں نقصان کرتے ہیں، پارٹی کو کمزور کرتے ہیں، لیکن ملک کو کمزور نہیں. سر سیاسی استحکام کی آپ نے بات کی، اس کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی آپ بات چیت کریں گے کہ وہ سسٹم میں آئیں، واپس آئیں اور جو ہے سیاسی استحکام کے لیے اپنا حصہ ڈالیں ملک؟ دیکھیں ہم تو سسٹم میں واپس ہیں. ہم جو ہے تمام طرف تنقید کے باوجود، جس طرح ابھی آپ نے بھی سوال کیا، ہم پھر بھی سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں. جہاں پہ بھی ملک سوال ہوتا ہے، ملک کی مضبوطی کا سوال ہوتا ہے، پیپلز پارٹی جو ہے نون لیگ کو سپورٹ کرتی ہے. پی ٹی آئی کو ساتھ شامل کریں؟ ہاں پی ٹی آئی، دیکھیں پی ٹی آئی کو آپ کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے تو یہ سوچ ہی نہیں ہے نا. انہوں نے تو اب اس پہ بات کرنی بھی، اب بار بار بات کرنی بھی مناسب نہیں ہے. لیکن دیکھیں نا، انہوں نے تو جب اس حد تک کہ جب ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا انہوں نے IMF کو خط لکھ دیا. ان کے اپنے مفادات ہیں، وہ تو چاہتے ہیں بس ایک ہی ہے کہ اپنا قیدی 804 جو ہے اس کو باہر آنا چاہیے. ملک میں دہشت گردی ہے، ہوتی رہے. ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے، ہو جائے. سسٹم کلیپس ہوتا ہے، ملک جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے، دھماکے ہوتے ہیں، ہوتے رہیں. قیدی 804 کو باہر آنا چاہیے. تو ان کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو تو وہ تو بات چیت کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. وہ تو ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آخر میں یہ بتا دیں کہ پنجاب حکومت کی کارکردگی سے آپ ذاتی طور پہ خوش ہیں اس وقت؟ کیونکہ کسان پریشان ہے، گندم کی کاشت ہے، کھاد کی قیمت پھر بڑھ گئی، حکومت نے سبسڈی نہیں دی. تو کیا پنجاب حکومت کی کارکردگی کس نظر چلے گی؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خوش یا ناخوش ہونے سے تو کوئی فرق ہی نہیں نہ پڑتا. میں ناخوش بھی ہو جاؤں تو پنجاب حکومت نے کنٹینیو کرنا ہے، اور میں اگر خوش بھی ہو جاؤں تو عوام نے میری خوشی پہ ووٹ نہیں دینے. عوام خود خوش ہوں گے تو ووٹ دیں گے. تو میرا خیال ہے پنجاب حکومت کی کارکردگی کا اور وفاقی حکومت کی کارکردگی کا، سندھ حکومت کی کارکردگی کا، بلوچستان کی کا، سارے اپنا KP حکومت کی کارکردگی کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ اس کارکردگی پہ خوشی اور ناخوشی
جو ہے وہ عوام کی ہے. عوام خوش ہوں گے تو اپریسیشن ہوگی, دوبارہ آ جائیں گے, نہ خوش ہو جائیں گے تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے. تو اس کا ویٹ کرتے ہیں پھر. جی بالکل, بہت شکریہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی. آپ نے بات سنی. ان کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں سیاسی استحکام کے لیے تمام جماعتوں کو آگے آنا ہوگا اور پیپلز پارٹی خصوصاً جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ تعاون کری ہے تاکہ جو ملک کا جو سسٹم ہے یہ بہتر چلتا رہے. جی